دوسرے دن کا سورج ایمگوربل کی 350 فٹ اونچی فصیل سے ابھرا تو چاہے بابل کے حصار میں کشت و خون ریزی کی لرزہ خیز خبر بھی ساتھ لایا۔ بنو سلان ولی عہد بیلشازار کا مقرر کردہ داروغہ تھا۔ ہلاکت کی خبر سب سے پہلے اسی تک پہنچائی گئی۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ چاہے بابل کے محافظوں پر حملہ کرنا تو درکنار، کوئی دشمن اس کے حصار میں داخل بھی ہو سکتا ہے۔ بیلشازار قاصد پر برس پڑا۔ کیا بکتے ہو؟ پورے بابل میں، پورے کالدیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو بنو سلان پر تلوار اٹھانے کی جرات کر سکے؟ میں نہیں جانتا خداوند، غلام کو میر معظم نے بھیجا ہے کہ حضور کو اس افسوسناک واقعے سے مطلع کروں۔ میر معظم کہاں ہیں؟ وہ کنویں کے حصار میں موجود ہیں علیجہ، انہوں نے بہادر تیغزنوں کی لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ یہ سنتے ہی بیلشازار بگولے کی طرح قصر میرودیش سے نکلا اور اس کا رتھ آندھی کے جھونکے کی مانند چاہے بابل کے حصار کی طرف اڑتا چلا گیا۔ وہاں پہنچا تو میر معظم کے علاوہ کاہن اعظم ذریعہ، سردار ریموت، سردار ہنانی، کوتوال اور کچھ اور لوگ بھی بدحواسی کی حالت میں نظر آئے۔ خون میں لتھڑی تمام لاشیں ایک جگہ پہلو بہ پہلو رکھ کر ڈھانپ دی گئی تھیں، صرف بنو سلان کی لاش ان سے الگ رکھی گئی تھی۔ بیلشازار نے یہ ہولناک منظر دیکھا تو جھرجھری لی اور سوچنے لگا، یہ واقعہ سپار کی شکست سے کچھ کم بھیانک نہیں۔ پھر میر معظم کی طرف گھوم گیا۔ کیا حملہ آور گرفتار ہو گئے؟ ابھی تک یہی معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ کس نے اور کیوں کیا ہے۔ ریموت نے آگے بڑھ کر بنو سلان کی لاش سے کپڑا ہٹا دیا۔ کٹی ہوئی ناک، کان اور بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر بیلشازار لرز اٹھا۔ ریموت نے اپنا خیال ظاہر کیا، شاید کسی نے انتقام لیا ہے بنو سلان سے، اس واقعے کے پیچھے کوئی عورت معلوم ہوتی ہے۔ وہاں ایک عورت کی لاش بھی موجود تھی۔ کوئی شخص فوری طور پر ریموت کے خیال کی تردید نہ کر سکا۔ سب جانتے تھے بنو سلان ایک جنسی بھیڑیا تھا۔ اچانک ولی عہد نے پوچھا، کنویں کا زندان بھی دیکھا؟ خالی پڑا ہے۔ پھر یہ واقعہ محض انتقامی واقعہ نہیں۔ وہ ریموت کی طرف مڑ گیا۔ کنویں کے زندان میں عبرانی نبی بند تھے اور بنو سلان ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ دشمن ان اسیروں کو نکال کر لے گیا۔ اس خبر نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ یہ تو جانتے تھے ولی عہد بیلشازار نے عبرانی نبیوں کو ایرانیوں کے ساتھ ساز باز کے جرم میں گرفتار کیا اور قلعہ اسگیلا کے قید خانے میں ان سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی کہ انہیں وہاں سے بڑے پراسرار طریقے سے اغوا کر لیا گیا۔ مگر شاید بیلشازار کے سوا یہ راز کی بات کسی کو معلوم نہ ہو سکی کہ عبرانی اسیروں کو شاہ بنو نید ہی نے کسی خاص مقصد کے تحت ولی عہد کے چنگل سے چھڑا کر اپنے پنجوں میں جکڑ لیا اور چاہے بابل میں قید کر دیا تھا۔ شاید یہ بھی باپ بیٹے کے درمیان کوئی نئی کشمکش تھی جس سے خفیہ امور کا سربراہ ابھی تک ناواقف تھا۔ تاہم کنویں کے حصار میں محافظوں کی ہلاکت اور اسیروں کی رہائی کے خوفناک سانحے نے بیلشازار کو بھی اس فکر میں گم کر دیا تھا کہ آخر وہ تیسرا فریق کون ہے جو ہاروت ماروت میں دلچسپی رکھتا اور بنو سلان کے تیغزنوں کو خون میں غسل دے کر جام مرگ پلا کر انہیں زندان اجل سے نکال لے گیا۔ وہ اس واقعے کے لیے انتظامیہ کے کسی افسر کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا تھا، کیونکہ جب سے شاہ بنو نید نے تمام اختیارات حکومت خود سنبھال لیے تھے، چاہے بابل کی حفاظت و نگرانی کا تعلق براہ راست اسی کی ذات سے تھا اور کوئی دوسرا شخص حتیٰ کہ خود بیلشازار بھی مداخلت کا مجاز نہیں تھا۔ اچانک اس نے میر معظم سے پوچھا، کیا بادشاہ کو اس واقعے سے آگاہ کر دیا گیا ہے؟ نہیں، میرا خیال تھا یہ اطلاع آپ ہی ان کے گوش گزار کر دیں گے۔ ولی عہد کو بتایا گیا، سردار ریموت کے جاسوس اور سردار ہنانی کے خفیہ گماشتے محلہ کبر اور بعض دوسرے مشتبہ مقامات پر حملہ آوروں کا کھوج لگا رہے ہیں، مگر ابھی تک ان کی طرف سے کوئی امید افزا خبر موصول نہیں ہوئی۔ اس بھیانک واقعے کا کوئی ایسا سراغ بھی نہ مل سکا تھا جس کی روشنی میں ولی عہد بادشاہ کے الٹے سیدھے سوالات کے جواب دے سکتا۔ ویسے بھی وہ اس معاملے میں باپ سے روبرو گفتگو مناسب نہ سمجھتا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اطلاع رسانی کا ناخوشگوار فرض میر معظم کو سونپ دیا اور خود خفیہ گماشتوں کے سردار سے متوجہ ہوا۔ سردار ہنانی، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ دشمن نے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس خون ریزی کے لیے تمہاری شب ضیافت کا انتخاب کیا؟ یہ سنتے ہی فربہ جسم ہنانی سر سے پاؤں تک لرز گیا۔ ٹھیک اسی لمحے سردار ریموت آگے بڑھا اور ولی عہد کو ایک طرف لے جا کر سرگوشیانہ لہجے میں کچھ بتانے لگا۔ بیلشازار کی آنکھیں حیرت و مسرت سے چمکنے لگیں۔ شاید ریموت نے ولی عہد کو اس فونقی ہار کے بارے میں کوئی اہم اطلاع فراہم کی تھی جو 12 برس پہلے بزرگان یہود کے اعلی کار پارمیتیو یونانی کی بیوی کے گلے میں دیکھا گیا تھا۔ بیلشازار تیزی سے پلٹا اور میر معظم سے، جو بادشاہ کو واقعے کی اطلاع دینے کے لیے روانہ ہونے والا تھا، کہنے لگا، ابھی کا عجیب بات معلوم ہوئی ہے، شاید اس کا تعلق اسی واقعے سے ہے۔ بادشاہ سے کہنا
ہم اسیروں کو تلاش کر لیں گے۔ میر معظم چاہے بابل کے حصار سے نکلا تو اس نے سڑکوں، بازاروں، کوچوں میں چلنے پھرنے والے لوگوں میں ایک عجیب سی سراسیمگی محسوس کی۔ غالباً چاہے بابل میں پیش آنے والے ہولناک حادثے کی خبر لوگوں نے سن لی تھی اور وہ افراتفری کے عالم میں اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ رہے تھے کہ دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں۔ کیا خبر ریموت کے جاسوس اور سردار حنانی کے خفیہ گماشتے شبے میں پکڑ لیں اور ان پر کوئی ناگہانی مصیبت ٹوٹ پڑے۔ سمیری خاندانوں کے وقت سے لے کر جو شمال کے پہاڑوں سے آئے اور جن کے عہد میں چاہے بابل کا نیرنگ زمانہ عقوبت کدہ تعمیر ہوا، بنو پلاسر اور بخت نصر ایسے فاتحوں اور کشور کشاؤں کے عہد تک بابل اور اس کے اسرار و عجائب کا خوف ارد گرد کے تمام ملکوں پر چھایا رہا۔ دجلہ و فرات سے وادی نیل تک سب مملکتیں بابل کی عظمت سے لرزہ براندام تھیں اور اسے مملکتوں کی خاتون کا مقام حاصل تھا۔ کوئی دشمن مینار بابل یعنی زیگورات مقدس اور چاہے بابل کے خلاف بد کلامی کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ مردوک کے جانشینوں نے بابل کے خداؤں اور دیوتاؤں کی کچھ ایسی ہیبت طاری کر دی تھی کہ زمینی اور آسمانی الہیوں کو ماننے والی سب قومیں ان کے سامنے سرنگوں ہو گئی تھیں۔ جہاں تک چاہے بابل کا تعلق تھا، دین عقد کے کاہنوں کی سینہ در سینہ روایتوں کے مطابق 1 میل کے محیط اور 300 فٹ تک بطن زمین کی گہرائیوں تک اترتا ہوا انسانی تاریخ کا یہ مہیب تر عقوبت کدہ دیوتاؤں کے حکم سے تعمیر ہوا تھا۔ جنوب کے سندھ عرب کے صحراؤں میں بسنے والے صحرائی قبیلے بھی چاہے بابل کے بارے میں عجیب و غریب کہانیاں بیان کرتے رہے، جن سے بابل کے اسرار و عجائب کی شہرت صحراؤں میں بھی پھیل گئی، مگر شاہ بنونید کے عہد میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے کہ سلطنت کالدیہ کی پہلی سی عظمت و شوکت باقی نہ رہی۔ کورش ہخامنشی نے کالدیہ کے بہت سے علاقے فتح کر لیے اور اب لوگوں کے دلوں میں اسرار بابل کا پہلا سا خوف بھی باقی نہ رہا جو ماضی میں انہیں دہلا دیا کرتا تھا۔ تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند حاکم، سنن بقیہی اور مسند امام احمد میں ہاروت ماروت کے قصے کے ذیل میں بڑی عجیب و غریب اور خلاف حقیقت روایات درج ہیں۔ سب سے مشہور روایت یہ ہے کہ ہاروت ماروت 2 فرشتے تھے جنہیں بابل میں اتارا گیا۔ وہ لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ زہرہ نام کی عورت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے، خواہش وصل کی۔ زہرہ نے 4 شرائط پیش کی کہ 1 میرے معبود بت کو سجدہ کرو، 2 شوہر کو قتل کر دو، 3 اسم اعظم سکھاؤ، 4 یا پھر میرے ساتھ شراب پیو۔ فرشتوں نے شراب پی اور نشے میں زہرہ کے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ بت کو سجدہ بھی کیا اور زہرہ کو اسم اعظم بھی بتا دیا، جسے معلوم کر لینے کے بعد وہ آسمان کی طرف پرواز کر گئی اور زہرہ ستارہ بن گئی۔ ہاروت ماروت کو خدا نے اس جرم کی پاداش میں زنجیروں سے جکڑ کر چاہے بابل میں قید کر دیا۔ وہ آج بھی وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مگر امام رازی اور امام بیضاوی نے اس قصے سے انکار کیا ہے۔ حاکم نے مسند میں اور بقیہی نے سنن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جادو کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے سخت نالاں تھی۔ اس کے پاس ایک بڑھیا آئی، 2 کتیاں اس کے ہمراہ تھیں۔ دونوں ان پر بیٹھی اور چشم زدن میں بابل کے کنویں پر پہنچ گئیں۔ کنویں میں 2 فرشتے زنجیروں میں الٹے جکڑے نظر آئے جن کی آنکھیں ڈھالوں کی مانند تھیں۔ عورت نے سحر سیکھنے کی خواہش کی۔ فرشتوں نے پہلے تو منع کیا، پھر اسے کنویں پر پیشاب کرنے کے لیے کہا۔ عورت نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ پیشاب کرائی۔ پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ عورت نے جواب دیا کچھ نہیں۔ فرشتے بولے تو نے پیشاب نہیں کیا۔ آخر عورت نے پیشاب کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ لوہے میں غرق اور سفید گھوڑے پر ایک سوار اس کے اپنے اندر سے نکلا اور پرواز کر گیا۔ فرشتوں نے کہا وہ تیرا ایمان تھا۔ بہرحال فرشتوں نے اسے جادو سکھایا۔ اس نے جادو کر کے اپنے شوہر سے نجات پائی۔ ابن منظر وزائی نے بھی ہارون بن رباب سے جادو کی ایک روایت لکھی۔ قتادہ کی ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ہاروت ماروت چاہے بابل میں قید ہیں اور ہر سال ایک شیطان ان سے جادو سیکھ کر آتا ہے، مگر یہ تمام روایات وضعی ہیں۔ قمر اجنالوی۔ بنو سلان اور اس کے 30 دیغزنوں کا بھیانک قتل اس کا ثبوت تھا۔ جس کسی نے یہ لرزہ خیز واقعہ سنا دم بخود رہ گیا۔ لوگ گھروں میں بند ہو کر قسم قسم کی چمگوئیاں کرنے لگے۔ میر معظم جسے بادشاہ کو اطلاع دینے کا ناخوشگوار فریضہ سونپا گیا تھا، جب سرکاری رتھ میں سوار ہو کر باغات معلقہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں سوچتا اور موضوع الفاظ اپنے حافظے میں محفوظ کرتا جا رہا تھا جن سے اپنا مطلب اچھی طرح ادا کر سکے اور بادشاہ کی ناراضگی سے بھی بچ جائے، کیونکہ واقعے کی نوعیت ایسی تھی کہ شاہ بنونید کا مشتعل ہو جانا لازمی تھا۔ بابل کے باغات معلقہ جو اہرام مصر کی طرح دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتے ہیں، شاہی محلات کے شمال مشرق میں دریائے فرات کے ساحل سے ہیکل مردوک تک کئی میل میں واقع اور کلدانی کاریگروں اور انجینئروں کے فن تعمیر کا ماہر العقل نمونہ پیش کرتے تھے، کیونکہ ان کا فن تعمیر پیچیدہ اور باریک رموز عقل انسانی کے لیے چستان سے کم نہ تھا۔
یہ نرنگے زمانہ باغات و محلات اوپر نیچے 7 منزلوں پر مشتمل تھے، جو کوہ پیکر پیل پایوں اور پتھر کی بڑی بڑی محرابی کمانوں پر حلقہ در حلقہ اور منزل در منزل اوپر اٹھتے چلے گئے تھے اور چشم انسانی کے لیے طلسم و حیرت کا سامان فراہم کرتے تھے۔ ہر منزل، ہر قصر و ایوان، محلات اور کماندار، محرابی غلام گردشیں اور ان کے چاروں طرف باغات کے قطعے جن میں قسم قسم کے درخت، رنگ رنگ کے پھولوں کے پودے اور ان کے درمیان پانی کے رواں چشمے جنت ارضی کا منظر پیش کرتے تھے۔ غلام گردشوں کے بھاری ستونوں اور کماندار محرابوں پر سرسبز و شاداب بیلیں چڑھا دی گئی تھیں، جن سے ان کی خوبصورتی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ میر معظم باغات معلقہ میں داخل ہوا تو کسی کو چاہے بابل کے سانے کی خبر نہ تھی۔ وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ رتھ پہلے درجے میں روک لیا گیا کیونکہ بادشاہ، شہزادی شمورہ، ولیعہد بیلشازار اور خاندان بخت نصر کی چند معزز عورتوں کے علاوہ رئیس، سردار اور مشیران سلطنت بھی رتھ پر سوار ہو کر اوپر کے درجوں میں نہیں جا سکتے تھے، البتہ سواری کے لیے گھوڑے استعمال کر سکتے تھے۔ وہ رتھ سے اترا تو باغات معلقہ کا کلدانی افسر اعلیٰ لپک کر آگے بڑھا۔ ساتھ ہی اس نے غلاموں کو گھوڑے لانے کا اشارہ کیا۔ کیونکہ میر معظم کو بادشاہ کی ملاقات کے لیے 6ٹھی منزل پر پہنچنا تھا، اس لیے افسر اعلیٰ کا فرض تھا کہ وہ قصر خاص تک اس کا ساتھ دے۔ دونوں نسائی گھوڑوں پر سوار کسی سلسلہ کوہ کی مانند استادہ محلات و باغات کے چوفیر حاشیے پر ڈھلان خمدار راستے طے کرنے لگے۔ ہر درجے پر باغات اور ان کے درمیان پتھر کی کمانوں اور محرابوں کی غلام گردشوں کے منظر پر خوابوں کا سا گمان ہوتا تھا، جہاں باغبانوں، غلاموں اور کنیزوں کے جھمگٹے ان کے مخصوص فرائض کی نشاندہی کرتے تھے۔ مگر دوسری جانب باغات معلقہ کی بتدریج بلندیوں سے دیوتاؤں کے شہر بابل کا نظارہ بھی حیرت انگیز تھا۔ میر معظم کے لیے شاید اس نظارے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ متفکر اور پریشان دکھائی دیتا تھا، حتیٰ کہ بلندی کے اس سفر میں اس نے افسر اعلیٰ سے کوئی بات نہیں کی۔ 6ٹھے درجے کے دروازے پر وہ گھوڑوں سے اترے۔ بادشاہ اسی درجے میں مقیم تھا۔ باغات معلقہ کی 7ویں منزل، جہاں کسی زمانے میں عظیم بخت نصر کی عجمی ملکہ امیتی دختر ہوشترا رہائش رکھتی تھی، صرف شہزادی شمورہ کے لیے مخصوص تھی، جہاں بلندی کے ساتھ ساتھ اسے تنہائی کا عرفان بھی حاصل تھا، کیونکہ زندگی کے ہنگامے اور شور انگیز جذبے بہت نیچے رہ جاتے تھے۔ باغات معلقہ کا مخنث دروغہ خاص میر معظم کو دیکھتے ہی استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے بتایا بادشاہ ابھی تک بستر استراحت پر ہے کیونکہ رات کو حضور کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میر معظم کو ملاقات کے لیے انتظار کرنا ہوگا، مگر اس نے کہا شہنشاہ سے عرض کرو معاملہ بہت سنگین ہے، میں فوری حاضری چاہتا ہوں۔ مخنث دروغہ کماندار محرابوں کے درمیان لپکتا چلا گیا اور چند ہی لمحوں بعد لوٹ آیا۔ میر معظم کو ایوان خاص میں طلب کر لیا گیا تھا۔ جب وہ دروغہ خاص کی رہنمائی میں غلام گردشوں سے گزرتا، جہاں کنیزیں اور غلام سرنواڑے مؤدب کھڑے تھے، ایوان خاص کے دروازے میں داخل ہوا تو کسی نامعلوم خوف سے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ بادشاہ نے جو باعجلت وہاں پہنچ گیا تھا اور شاہی مسند پر مضطرب سا بیٹھا تھا، اس کے قدموں کی لرزش اور چہرے کی اڑی اڑی رنگت سے اندازہ کر لیا کہ وہ کوئی دلخراش خبر لے کر آیا ہے۔ اسے خیال گزرا شاید ایرانی لشکر نے کوئی اور علاقہ فتح کر لیا، مگر میر معظم جو خبر لے کر آیا وہ ایرانیوں کے حملے سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ شاہ بنو نید 1 سال سے بری خبریں سننے کا عادی ہو چکا تھا۔ اس نے میر معظم کا سلام قبول کیا اور اس کے الفاظ کا انتظار کرنے لگا، مگر میر معظم مسند کے سامنے دونوں ہاتھ پیٹ پر باندھے گردن زمین پر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی یہ خاموشی بادشاہ کے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ شاید کوئی بری خبر لے کر آئے ہو۔ میر معظم نے سر کو خفیف سی جنبش دی مگر اظہار مطلب کے لیے زبان نہ کھولی۔ کیا کورش بابل کی طرف لوٹ آیا ہے؟ نہیں عالی جاں، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ جو کچھ بھی ہے بیان کرو، صرف ایک خبر کے علاوہ ہم ہر بری خبر سننے کے لیے تیار ہیں۔ اسی اثنا میں میر معظم نے اپنے حواسوں پر قابو پایا اور وہ موضوع الفاظ تلاش کر لیے جنہیں راستے میں یاد کرتا رہا تھا۔ اس نے شاہ بنو نید کی بلند اقبالی اور لشکروں کے خدا مردوک کی عظمت بیان کرنے کے بعد بڑے محتاط انداز میں چاہے بابل کے حصار میں پیش آنے والے واقعے کا آغاز کیا۔ جب وہ بنو سلان اور اس کے تیغ زنوں کی ہلاکت و خونریزی کی خبر گوش گزار کر رہا تھا، بادشاہ کے ہوش اڑنے لگے، کیونکہ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ کوئی دشمن موت کے اس حصار میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری تھی اور اس حالت میں اس کی سماعت سے الفاظ ضرور ٹکرا رہے تھے، مگر ذہن شاید ان کا مفہوم و مطلب سمجھنے سے عاری ہو گیا تھا، کیونکہ بنو سلان اور تیغ زنوں کی ہلاکت کے بعد میر معظم نے جو کچھ کہا وہ اس نے گویا سنا نہ تھا، اگر سنا تو سمجھا نہ تھا۔ اطلاعی بیان ختم ہونے کے بعد بھی وہ گمسم سا بیٹھا رہا۔ میر معظم نے ابھی تک عبرانی اسیروں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ شاہ بنو نید کا سکتہ ایک جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ یکلخت بولا،
चाहे बाबुल का असीर क्या हुआ है? शायद उन्हीं की रिहाई के लिए मुहाफिजों को कत्ल किया गया है। ये जवाब सुनते ही बादशाह बड़े गुस्से और जोश में मसनद से उठा और गज़बनाक आवाज़ में चिल्लाया, बस मीर मुअज़्ज़म, तुमने हमें वही खबर सुनाई जो हम सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि इब्रानी नबियों की रिहाई हमारे लिए कौरिश के हमले से ज़्यादा बुरी खबर है। फिर वो यकलख्त अपने बूढ़े मुशीर सल्तनत की तरफ घूम गया। तुमने हमलावरों के बारे में क्या कहा था? कौन लोग हैं वो? मैंने अर्ज़ किया था, हमलावरों का कोई खोज नहीं मिल सका। खूब, तो तुम ये भी ना मालूम कर सके कि हमलावर कौन थे? दुश्मन एक जमीयत के साथ आया, मुहाफिजों को कत्ल करके और इब्रानी असीरों को छुड़ा ले गया, मगर किसी को पता नहीं चल सका कि वो कौन था, आदमी था या भूत प्रेत, जिसने अपने पीछे का खोज नहीं छोड़ा। मीर मुअज़्ज़म को फौरी तौर पर कोई जवाब न सूझा और बादशाह ने उस पर अंगश्ते इल्ज़ाम उठा दी। ये हमारे मुशीर सल्तनत हैं जो रात को बेखबर सोए और दिन चढ़े हमें खबर सुनाने आ गए कि हुजूर के जिस्म से जान निकाल ली गई है। जंग के अयाम में जब ईरानी हमारे मुल्क को पामाल कर रहे और इब्रानी पैगंबर दुश्मनों से साजबाज रखते हैं, असीरों की रिहाई एक संगीन जुर्म है, मगर ये खबर सुनाने के लिए हमारे सादतमंद बेटे को खुद आना चाहिए था। अचानक मीर मुअज़्ज़म को बेलशाज़ार की बात याद आई और वो उम्मीद अफ़सा लहजे में बोला, वलीअहद खुद परेशान है, मगर उन्होंने कहा है हम असीरों को तलाश कर लेंगे। शाह बनूनीद इस इत्तला पर हैरान सा रह गया। वो तो सोच रहा था शायद असीरों की रिहाई में बेलशाज़ार का ही हाथ हो, क्योंकि जिस तरह बादशाह ने हारूत मारूत को उससे छीन लिया था, इसी तरह वही उन्हें चाहे बाबुल से निकाल ले गया और बादशाह को मात दे गया हो। उसके गुस्से और कहर व गज़ब का असल सबब भी यही था कि बेटे की खुदसरी ने बगावत की शक्ल इख्तियार कर ली, मगर मीर मुअज़्ज़म की दूसरी इत्तला उसके बदतरीन अंदेशे की तरदीद कर रही थी। वो हैरतज़दा सा बोला, क्या बेलशाज़ार असीरों को तलाश कर लेगा? मेरा ख्याल है सरदार हिम्मत को कोई खोज मिल गया है, उससे बातचीत करने के बाद ही वलीअहद ने असीरों की तलाश का जिक्र किया था। बेलशाज़ार से कहो किला सगीला में हमारा इंतज़ार करें, और तुम भी मीर मुअज़्ज़म, तुम भी हमारा इंतज़ार करोगे, क्योंकि जो कुछ हमने सुना वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इस तहदीद के साथ उसने मुशीर सल्तनत को रुखसत किया और चंद लम्हे मसनद के पास चुपचाप खड़ा सोचता रहा कि अगर पुरस्कार हमलावर बेलशाज़ार नहीं तो फिर इब्रानी असीरों को चाहे बाबुल से कौन निकाल कर ले गया। अचानक उसे याद आया, एक रोज़ कबल शहज़ादी शमूरा ने हारूत मारूत का जिक्र किया और उनकी रिहाई के लिए सिफारिश की थी। शमूरा का ख्याल आते उसने पलट कर ताली बजाई और मखनस दरोगा को हुक्म दिया, दुख्तर बाबुल से कहो हम किसी ताख़िर के बगैर अभी उससे मिलना चाहते हैं। दरोगा मुड़ा और उसका इशारा पाते ही दो कनीज़ें शहज़ादी को इत्तला देने के लिए बागात मौलिका की 7वीं मंजिल की तरफ भागती चली गईं। कंवारी दुख्तर बाबुल शमूरा अपनी रिवायती शान के साथ चलती ऐवान खास में दाखिल हुई। उसकी रफ्तार में देवी इश्तार और देवी अनलिल का सा वक़ार था, हालांकि किसी ने भी उन देवियों को चलते फिरते नहीं देखा था। अपनी शाही अजमत के बावजूद वो कुछ उदास, कुछ परेशान नजर आती थी। शाह बनूनीद हर मुश्किल मामले में उससे मशवरा लेता और हर मशवरे को देवताओं का फैसला समझकर कबूल करता, क्योंकि उसे अक्ल कुल समझता था। शहजादी ने बादशाह की गिरती हुई ज़ात को सहारा दिया, फितना पर्दास काहिनों की साजिशों से बचाया और तमाम इख्तियारात हुकूमत खुद संभाल लेने का मशवरा देकर उसकी आला हैसियत एक बार फिर बहाल कर दी थी। शमूरा की रहनुमाई के बगैर बादशाह अपने आप को अधूरा और नामुकम्मल महसूस करता, क्योंकि फ़िलहकीकत वो एक कमज़ोर हुक्मरान था। लेकिन आज उसने शहजादी को किसी सलाह मशवरे के बजाय सिर्फ जवाब तलबी के लिए बुलाया था। आज पहली बार बेटी से एक बादशाह की हैसियत से वो मुलाकात कर रहा था, मगर ये जाहिर भी न करना चाहता था कि उससे बासपुरस करने वाला है। शमूरा ने पहली नज़र में उसके चेहरे पर इस्तिराब और परेशानी का धुआं सा देखा, फिर भी ना चौंकी। जो ही वो कमरे में दाखिल हुई, बादशाह पुकारा, शमूरा, देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं। मगर आप तो देवताओं की इबादत आम का एहतमाम करके उनकी खुशनुदी हासिल कर चुके हैं। फिर भी उनका ताप नाजिल हुआ। हमने तुम्हें यह अफसोसनाक खबर सुनाने के लिए तलब किया है कि रात चाहे बाबुल के दरोगा बनु सलान और उसके 30 देवजनों को कत्ल कर दिया गया। हम ये अफसोसनाक खबर सुन चुके हैं पिदर मोहतरम। सुन चुकी हो? यानी ये खबर हमसे भी पहले तुम्हें मालूम हो गई? तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? बाद ज़रूरी मालूमात हम खुद हासिल कर लेते हैं। तुलुए आफ्ताब के साथ ही हमें इस भयानक वाक़े की इत्तला मिल गई थी। आपको मुत्तला करना चाहा, मगर हर बार यही पता चला कि हुजूर आराम फरमा रहे हैं। हमने आपको बेआराम करना मुनासिब नहीं समझा। बनूनीद इस बात पर भी दंग रह गया कि उसे ये खबर सुबह ही मिल गई थी, जबकि वो खुद थोड़ी देर पहले उससे आगाह हुआ था। हमें बनु सलान और तेहज़नों की हलाकत पर अफसोस है, मगर असल बात उससे ज़्यादा वहशतनाक है। असल बात वो क्या है? असीरों की रिहाई।
کون اسیر؟ وہی عبرانی پیغمبر ہاروت ماروت، جن کی رہائی کی سفارش تم نے کی تھی۔ شمورہ بھڑک اٹھی، مگر کل جب ہم نے آپ سے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ ہم نے حقیقت تم سے چھپائی تھی، دراصل ان کے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں بتانا نہیں چاہتے تھے؟ تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ بادشاہ کا کوئی معاملہ ذاتی نہیں ہوتا۔ ہم جانتے ہیں معزز حمورابی کے قوانین کیا ہیں، پھر بھی بعض باتیں ہماری اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہیں۔ کل ہم نے عبرانی اسیروں کی حقیقت تم سے چھپائی، مگر آج یہ معلوم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ تم نے ہاروت ماروت کی سفارش کیوں کی تھی، ان کی رہائی کیوں چاہی تھی؟ ہم کسی کو ان کی رہائی اور واپسی کا قول دے چکے تھے۔ یہی تو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے۔ ہم بھی آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر بعض باتیں صرف آپ کی اپنی ذات تک محدود ہیں تو کچھ باتیں ہماری ذات سے بھی وابستہ ہو سکتی ہیں۔ تم نہیں جانتی ہم نے اس آدمی کا نام کیوں پوچھا ہے۔ ہم جانتے ہیں خداوند، آپ سوچ رہے ہیں شاید وہی آدمی عبرانی اسیروں کو زندان سے نکال کر لے گیا جو ان کی رہائی چاہتا تھا۔ شاہ بنو نیت کچھ شرمندہ سا ہو گیا، کیونکہ عقل کل شمورہ نے اس کے ذہن میں ابھرنے والے خیال کو صاف صاف پڑھ لیا، صاف صاف بیان کر دیا تھا۔ پھر یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، اس نے اپنا لہجہ نرم کر لیا۔ جس آدمی نے بھی ہاروت ماروت کی رہائی چاہی تھی، سلطنت بابل کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا وہ۔ ہم کسی ایسے آدمی سے کیوں تعلق رکھیں گے خداوند جو ہمارے اور آپ کے اعتماد کو دھوکہ دے سکے؟ چاہے بابل کے حصار میں جو کچھ ہوا وہ سراسر کسی دشمن کا کیا دھرا ہے، جبکہ وہ آدمی ہمارا دوست ہے۔ بادشاہ بری طرح چونکا۔ شمورہ نے پہلی بار کسی آدمی کو اپنا دوست کہا تھا، کسی سے اپنے تعلق کا اظہار کیا تھا۔ پھر خیال آیا وہ تو کچھ اور بھی کہہ چکی ہے جس پر خفگی کی حالت میں غور ہی نہ کر سکا۔ وہ اس آدمی کے نام کو اپنا ذاتی معاملہ قرار دے رہی تھی۔ خوب، تو کوئی معاملہ اس کی اپنی ذات سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ اور حیرت انگیز انکشاف ہوا تھا، کیونکہ شہزادی نے آج تک کسی معاملے کو اپنی ذات سے وابستہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ وہ مصر کے عالی مرتبت ولی عہد اور ہونے والے فرعون شہزادہ سامتیق کو بھی مسترد کر کے تنہائی کے عرفان میں لوٹ گئی تھی۔ مگر وہی شمورہ آج ایک آدمی سے اپنا تعلق ظاہر کر رہی تھی۔ اس سنسنی خیز انکشاف نے بادشاہ کی بوڑھی شریانوں میں دوڑنے والے خون کی گردش تیز کر دی۔ چند لمحوں کے لیے وہ تیغزنوں کی ہلاکت اور عبرانی اسیروں کے فرار کا المناک سانحہ بھی بھول گیا، کیونکہ کنواری دختر بابل کا کسی شخص کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار سب سے اہم واقعہ تھا۔ یہ سوچ کر کہ اس کی بیٹی نے بلاخر کسی مرد کو پسند کر لیا، وہ شفقت بھرے مگر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، تم نے ہمیں پہلے ہی کیوں نہ بتا دیا کہ کسی کو اپنا دوست سمجھتی ہو؟ کون ہے وہ خوش قسمت جسے تم نے پسند کیا ہے؟ شمورہ نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دو لمحے سوچتی رہی، پھر کچھ افسوس، کچھ جرأت، کچھ خفگی سے کہنے لگی، پدر محترم، ہم نے زندگی میں پہلی بار آپ سے کچھ مانگا تھا، مگر آپ نے ہماری سفارش ٹھکرا دی، صاف انکار کر دیا کہ ہاروت ماروت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور جب آج آپ عبرانی اسیروں کو کھو چکے ہیں تو اس آدمی کے متعلق پوچھ رہے ہیں جسے ہم اپنے لیے پسند کر چکے ہیں۔ آپ نے یقیناً کسی مصلحت کے تحت حقیقت ہم سے چھپائی ہوگی، مگر حقیقت چھپا کر اپنی بیٹی کو جیتے جی مار ڈالا۔ بنو نیت اس انداز گفتگو پر دنگ رہ گیا۔ وہ گھبرا کر تڑپ کر بولا، نہیں شمورہ، نہیں۔ والد محترم، ہم اس آدمی سے محبت کرتے ہیں جس کا نام جاننے کے لیے آپ اصرار کر رہے ہیں۔ اس نے تو محبت کی صرف ایک شرط ٹھہرائی تھی، مگر ہم وہ شرط بھی پوری نہ کر سکے۔ حقیقت کے اس اظہار نے بادشاہ کو بے حد پریشان کر دیا، کیونکہ شمورہ ناراض اور شکستہ خاطر نظر آ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لیں، حسین کلائیاں چھت کی طرف اٹھائیں اور بڑے کرب سے چلائی، اے انلیل، ہم کیا کریں؟ اے اشتار، ہم کہاں جائیں؟ ہم نے اس مرد کو دیا وہ قول ہار دیا۔ پدر محترم، ہم نہیں جانتے کہ آپ نے حقیقت کیوں چھپائی، جھوٹ کیوں بولا، مگر اس کے نتیجے میں آپ کی عزیزت جان شمورہ ختم ہو گئی، کیونکہ ہم اس آدمی کا سامنا کرنے کی ساری طاقت کھو بیٹھے ہیں جو ہمیں دیوتاؤں سے بڑھ کر عزیز ہے۔ شہزادی کے ان الفاظ نے بنو نیت کو لرزا دیا۔ بیٹی کی مایوسی اور شکستہ خاطری اس کے دل میں شکاف ڈال رہی تھی۔ معاملات نے عجیب صورتحال اختیار کر لی تھی۔ یہ اطلاع بڑی خیال انگیز تھی کہ عقل کل شمورہ آخر دل و نگاہ کے حسین حادثے سے دوچار ہو گئی، مگر حیرت تو اس بات پر تھی کہ اس کے محبوب نے اپنی محبت کی قیمت ٹھہرائی، اور کتنی انوکھی قیمت ٹھہرائی، ہاروت ماروت کی واپسی، جبکہ وہ عبرانی اسیروں کے بارے میں کوئی سفارش، کوئی حجت سننا نہیں چاہتا تھا۔ معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ اس نے اپنی رہبر و محافظ بیٹی کو بھی اصل بات نہیں بتائی تھی،
اور اس وقت جب عبرانی اسیر اس سے چھین لیے گئے، شہزادی کا حیرت انگیز انکشاف ایک نیا منظر پیش کر رہا تھا۔ شاہ بنو نید حیران و پریشان تھا کہ بیٹی کو کس طرح مطمئن کرے۔ چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد وہ بولا، ہمیں اعتراف ہے تمہارے سامنے جھوٹ بول کر ہم اپنی حیثیت سے گر گئے، مگر ہمارے اور ہاروت ماروت کے درمیان ایک خاص معاملہ ہے جو ہم نے پہلے بھی نہیں بتایا اور اب بھی نہیں بتائیں گے۔ اس کے باوجود تمہیں مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ عبرانی اسیر چاہے بابل سے ضرور نکال لیے گئے، مگر وہ بابل سے باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ ہماری فصیلیں اونچی اور پہرے سخت ہیں۔ ان پہروں میں کوئی مفرور شہر سے نہیں نکل سکتا، اس لیے یقین رکھو ہم انہیں ڈھونڈ کر تمہارے سپرد کر دیں گے تاکہ تم اپنا قول پورا کر سکو۔ ہم آپ کی بات پر کیسے یقین کر لیں؟ کیونکہ کمان سے نکلے ہوئے تیر اور قفس سے اڑنے والے پرندے کبھی لوٹ کے نہیں آتے۔ کیا آپ بتا سکیں گے بھائی بیلشازار نے ہاروت ماروت کو کیوں گرفتار کیا تھا؟ ان پر ایرانیوں کے ساتھ خفیہ ساز باز کا الزام ہے، مگر قلعہ سگیلا کے قید خانے میں ان سے حران کے موبد قمر کے کسی واقعے کے متعلق پوچھ گچھ ہوتی رہی جس کا موجودہ جنگ اور ایرانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سنتے ہی بنو نید کا رنگ فق ہو گیا۔ حران کے موبد قمر کی بات گویا الفاظ کے بادلوں میں لپکتی ہوئی بجلی تھی جو اس کے حواس پر گری، اور وہ گھبرا کر دیوار کی طرف مڑ گیا۔ تم نے کچھ اور بھی سنا اس بارے میں؟ نہیں، مگر ہم یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسیروں کو بیلشازار سے کیوں چھین لیا؟ خفیہ انہیں چاہے بابل میں کس لیے منتقل کر دیا تھا؟ بنو نید جواب نہیں دینا چاہتا تھا، مگر خاموشی مزید غلط فہمیاں پیدا کر سکتی تھی۔ بیلشازار کا خیال ہے عبرانی پیغمبر کوئی ایسا راز جانتے ہیں جو ہماری ذات سے وابستہ ہے، اور اس راز کا تعلق حران کے موبد قمر سے ہے۔ ہاں پدر محترم، اس سے پہلے کہ ہم کچھ پوچھیں اور آپ کچھ کہیں، اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے، کہیں آپ ہمارے متعلق کسی بدگمانی میں تو مبتلا نہیں؟ کیسی بدگمانی؟ شاید آپ سوچتے ہوں کسی لمحے ہم بھی بے وفائی کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ شمورا، تمہارے سوا ہم کسی کو اپنا ہمدرد و وفادار نہیں سمجھتے۔ ہمارا قانون دوسروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ ہم سوچتے ہیں تو تمہارے دماغ سے، بات کرتے ہیں تو تمہاری زبان سے۔ تو پھر بتائیے موبد حران کا وہ کیا راز ہے جس سے عبرانی پیغمبر تو واقف ہیں مگر ہم آج تک بے خبر رہے، حالانکہ آپ کی حفاظت و رہنمائی پر ہم مامور ہیں؟ بنو نید پر ایک اور بجلی گری۔ وہ تڑپ کے پیچھے ہٹا اور اپنا ہاتھ بطور احتجاج بلند کیا۔ ہم سے وہ بات نہ پوچھو جو ہم بتا نہیں سکتے۔ اس کی گھبراہٹ نے شہزادی کو مزید حیران کر دیا۔ والد محترم، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ ہمیں شریک راز کر لیں تو ہم اس نادیدہ خطرے کو بھی روک دیں گے جو آپ کی ذات کو مزمحل کر رہا ہے۔ مجبور نہ کرو، رازداری کے عہد نے ہماری زبان بند کر رکھی ہے۔ کس سے رازداری کا عہد کیا تھا آپ نے؟ لشکروں کے خدا مردوک سے، اور اس کے بعد رب قمر سے۔ رب قمر سے کیوں؟ ہم تمہیں تھوڑی سی تفصیل بتا سکتے ہیں کیونکہ تم ہماری رہبر اور محافظ ہو۔ ہماری پرورش کا کچھ زمانہ حران میں گزرا تھا جہاں رب قمر کا سب سے بڑا موبد ہے۔ حران نام عربی، فلپ کے بقول قدیم نام حرانو، بائبل میں سے حران لکھا گیا۔ شام کے شمالی علاقے میں ایشیائی کوچک سے ملحق ہے، دریا جلاب کے قریب واقع ہے۔ یہاں چاند دیوتا سین کا بہت بڑا موبد تھا۔ اسی کے حوالے سے مورخ البیرونی اسے سین لکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کے دوران یہاں ٹھہرے تھے۔ بادشاہ کہنے لگا، ہمیں بچپن سے ہی رب قمر سے بڑا لگاؤ رہا۔ ان دنوں بھی جب ہم حران میں تھے دیوی کی برکت حاصل کرنے موبد قمر جاتے تھے، مگر ایک روز موبد کے کاہن اعظم نے ہم پر ایسا بےہودہ الزام عائد کیا جس سے ہمارے خاندان کی توہین ہوئی۔ ہم عظیم بخت نصر کی بہن کے بیٹے اور سلطنت کالدیہ کے جائز وارث تھے، اسی لیے طیش میں آ کر کاہن کو ہلاک کر دیا۔ شاہ بنو نید بخت نصر کی نسل سے نہیں بلکہ اس کا بھانجا سمجھا جاتا تھا۔ جب تخت پر بیٹھے تو ہیکل مردوک میں اس خون کا کفارہ دیا جو ہم سے لڑکپن میں ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی یہ قسم بھی کھائی کہ خاندان بخت نصر کی حرمت اور عظمت کی خاطر حران کے موبد قمر کا واقعہ کسی سے بیان نہیں کریں گے۔ یہی عہد ہم نے دیوی قمر سے بھی کیا۔ اور وہ الزام کیا تھا جو موبد قمر کے کاہن اعظم نے آپ پر لگایا؟ وہی تو نہیں بتا سکتے۔ اگر رازداری کا حلف توڑا تو خدا مردوک کا عذاب اور دیوی کی لعنت ہم پر نازل ہوگی۔ اب کچھ پوچھنا لا حاصل تھا۔ معلوم نہیں بادشاہ نے ایسا کوئی حلف اٹھایا بھی تھا یا نہیں، مگر مردوک کا نام لے کر اس نے اخفاء راز کا جو جواز پیدا کر لیا تھا اور قوانین بابل کے رو سے
دیوی دیوتاؤں بالخصوص مردوں کے نام پر اٹھایا ہوا حلف توڑنا سنگین جرم تھا۔ اب شہزادی شمورا کو ہاروت ماروت کی اہمیت کا احساس ہوا جو اس سربستہ راز سے واقف تھے۔ ایمگور بل اور نعمتی بل ایسے اونچے حصاروں کی موجودگی میں بابل کو ایرانیوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ وہ ان فصیلوں کے اندر محفوظ تھے۔ ہاروت ماروت کی گرفتاری یقیناً اسی راز سربستہ کی خاطر عمل میں آئی تھی۔